نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجره قطعها من زهر الطريق كانت تؤذي الناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں پھرتا ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے درخت کو کاٹ ڈالا تھا جو راستے پر تھا اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تکلیف دہ شے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو اور جس سے لوگوں کو ایذا اور مشقت پہنچتی ہو، کوئی شخص اگر اسے دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی اس حدیث کے اندر کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں چلتا پھر رہا ہے اور گھوم رہا ہے اور مزے کر رہا ہے، عیش کی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ جنت وہ عیش اور راحت کی جگہ ہے۔ میں نے اس کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ انہیں یہ مقام اور یہ درجہ کیوں دیا گیا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہوں نے سکوت اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ راستے میں ایک درخت تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت ہوتی تھی، لوگوں کو تکلیف پہنچی تھی۔ جب اس نے اس درخت کو کاٹ ڈالا، یعنی اس اذیت اور مشقت سے لوگوں کو نجات عطا فرما دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صلے میں جب یہ مرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک جگہ گئے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ شخص وہاں گیا اور مسجد کے باہر انہوں نے ایک لکڑی گھاڑ دی۔ اب دوسرا صحابی آیا اور اس نے اس لکڑی کو، جس صحابی نے لکڑی گاڑی تھی، اس کو نکال کر پھینک دیا۔ چنانچہ اس صحابی نے، پہلے والے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ میں نے یہاں لکڑی گاڑی تھی اور اس دوسرے شخص نے آ کر اس لکڑی کو جو میں نے یہاں زمین میں گاڑی تھی اس کو نکال کر پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے دریافت فرمایا، پہلے والے شخص سے یہ دریافت فرمایا کہ تم نے یہ لکڑی کیوں گاڑی تھی؟ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہاں لکڑی اس لیے گاڑی کہ کوئی شخص اگر یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اگر اس کے پاس سواری ہو تو اپنے سواری کو اور اپنے جانور کو یہاں اس لکڑی سے جو میں نے گاڑی ہے اس کے ساتھ باندھ کر رکھے گا تو اس کی توجہ نماز کے اندر مبذول ہوگی اور وہ ادھر ادھر اس کا ذہن نہیں پھرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صدقے کا کام کیا، تم نے نیکی کا کام کیا۔ اسی طرح دوسرے شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے لکڑی کیوں وہاں سے نکال کر باہر پھینکی؟ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لکڑی اس لیے نکال کر پھینکی ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کوئی راہ چلنے والا اس سے گر جائے اور اسے اذیت اور تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی نیکی کا کام کیا اور تم نے بھی صدقے کا کام کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ تو جس آدمی کی نیت صحیح ہوگی، جس آدمی کی نیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہوگی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر مبنی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔